بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید اور السلام علیکم۔ آج ایک ایسا واقعہ سنانا چاہتا ہوں کہ جو اسکول کے زمانے میں بھی ہمارے دینیات کے ٹیچر ہمیں سنایا کرتے تھے، مساجد میں سنایا جاتا تھا، یعنی زبان زد و عام تھا، قرآن پاک میں اس کا ذکر ہے۔ واقعہ ہمارے اساتذہ اکرام بہت لطف انداز کے ساتھ اس واقعہ کو سناتے، آج بھی ہمارے دلوں میں نقش ہے۔ آپ کو بھی پتہ ہوگا، لیکن بار بار ریپیٹ کریں گے تو اس کی لذت ضائع نہیں ہوگی، اس کی لذت قائم رہے گی۔ اللہ تعالیٰ اپنی نشانیوں کی حفاظت کرنا جانتا ہے، پھر اپنے گھر خانہ کعبہ کی حفاظت یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ کے گھر کو کوئی خدا نخواستہ کوئی خدشہ ہو، کبھی ممکن نہیں۔ یمن کا ایک حاکم تھا ابرہہ، یقیناً آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ میں کیا بات کرنا چاہ رہا ہوں۔ تو ابرہہ جو تھا اس کو اس بات، وہ حاسد بہت تھا۔ یہ تاریخ میں نے کئی جگہ پڑھا، اس میں لکھا ہے کہ اس کے اندر حسد بہت تھا۔ تو وہ یہ سوچتا تھا کہ یہ کیا بات ہے کہ لوگ جو ہیں سارے کے سارے شمال جنوب مشرق مغرب چاروں طرف سے لوگ خانہ کعبہ وہاں آتے ہیں، وہاں کا طواف کرتے ہیں، وہاں پہ ہزار لوگ نظر رقم بھی کافی دیتے، جانور بھی وہاں قربان کیے جاتے، اور مکہ شہر خوشحالی کی زندگی گزارتا۔ تو اس کی خواہش تھی کہ میں کوئی ایسا نعوذ باللہ گھر بناؤں کہ جہاں لوگ خانہ کعبہ کو چھوڑ کر ادھر میرے ملک یمن میں آئیں۔ تو اس ملعون شخص نے اس غلیظ منصوبے کو عملی جامہ پہنانے کے لیے اپنے ملک یمن میں خانہ کعبہ کی طرز کا ایک کمرہ تعمیر کیا، ہو اس کی نقل وہی تیار کی۔ اس پہ بعض لوگوں نے بڑا کچھ لکھا ہے، لیکن میں مختصر سی بات بتا رہا ہوں کہ اس نے وہ کمرہ تیار کیا اور لوگوں کو کہا کہ منادی جسے بولتے، اس زمانے میں منادی بولتے تھے، منادی کی کہ جس نے آنا ہے وہ اس گھر میں آئے، ادھر آئے، اب وہاں جانے کی نعوذ باللہ ضرورت نہیں، یہ اللہ کا گھر ہے، یہ حوالہ ہے۔ تو ایک شخص، ظاہر نفرت تو پھیلی، جو اہل قریش جو اس وقت حجاز مقدس بولتے تھے، اب وہ سعودی عربیہ ہے، وہاں سعودی عربیہ سے ایک قریش خاندان سے ایک باہمت نوجوان وہ گیا اور اس نے کہا کہ میں خانہ کعبہ جو تم نے بنایا وہ دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو وہ خوش ہوا کہ بھائی وہاں سے بندہ آیا ہے میرے نعوذ باللہ تیار کیے ہوئے خانہ کعبہ کو دیکھنے کے لیے۔ وہ جب وہ وہاں پر پہنچا، اس نے کہا میں نے رات گزارنی ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، رات گزارا تم یہاں پہ۔ تو اس نے، اب میں اشارے میں بتا سکتا ہوں کہ صبح کا وقت ہوا تو اس نے، اس کے پیٹ میں حاجت ہوئی تو اس نے سب کچھ وہیں پہ کر دیا اور وہ وہاں سے بھاگ نکلا۔ اور جب اس کو پتہ چلا ابرہہ کو اس بات کا، تو وہ غضبناک ہوا، بہت غصہ چڑھا، اور اس نے اپنی فوج کو تیار رہنے کا حکم دیا کہ چلو اب ہم مکہ پر چڑھائی کرتے ہیں اور نعوذ باللہ خانہ کعبہ کو گرا دیتے ہیں۔ اب وہ اپنے بہت بڑی فوج، جس کی متضاد جو ہے وہ اطلاعات ہیں، متضاد باتیں لکھی ہوئی ہیں، لہٰذا میں تعداد میں نہیں پڑھنا چاہتا کہ کتنی تعداد میں لوگ آئے، اس میں نہیں پڑھنا چاہتا۔ بہرحال وہ روانہ ہوا اور راستے میں جو کوئی بھی اسے رکاوٹ نظر آئی اس نے اس کو قتل کر دیا۔ اگر کسی گروہ نے کہا کہ یہ کام نہ کرو، وہ اللہ کا گھر ہے، ہم اس گھر کی حفاظت عبادت کرتے ہیں، اس کا طواف کرتے ہیں، نہ کرو، تو وہ باز نہیں آیا، وہ قتل کرتا گیا اور سب کو
نیست و نابود کر دیا، حتیٰ کہ اطلاع مکہ شہر میں بھی پہنچ گئی کہ اس طرح ابراہ ایک بہت بڑا لشکر لے کر آ رہا ہے. تو حضرت عبد المطلب جو اس وقت قریش کے سردار بھی تھے، انہوں نے سب سے کہا کہ اپنی جان بچاؤ اپنا، اور اللہ اپنے گھر کی حفاظت کر لے گا. اس پہ پھر میں تفصیلی بات کروں گا. اللہ اپنے گھر کی خود حفاظت کر لے گا. ہم اپنی جان بچاتے ہیں کیونکہ اللہ کا گھر ہے، اللہ اپنے گھر کی حفاظت کرے گا. یہ ایمان کی مضبوطی تھی. بہرحال ابراہ اپنے جو ہاتھیوں کا سردار محمود اس کا نام تھا، ہاتھی کا نام، اس پہ بیٹھا ہوا چڑھائی کرتا چلا جا رہا تھا. تو ایک جگہ پہ آ کے محمود نامی ہاتھی نے آگے چلنے سے انکار کر دیا. اس کو کافی فورس کیا گیا، جو ہاتھی کو چلانے کا انداز ہوتا ہے، لیکن اسے چلنے سے انکار کر دیا. دوسرے ہاتھی پر بیٹھا تو اس نے بھی چلنے سے انکار کر دیا. تیسرے پہ بیٹھا، اس نے بھی چلنے سے انکار کر دیا. اسی اثناء میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر اللہ تعالیٰ کی فوج آئی، یعنی ابابیل. یہ سورہ فیل قرآن پاک میں 30ویں پارے میں موجود ہے. تو وہ ابابیلیں جو ہیں وہ آگے، ایک ابابیل نے 3 کنکریاں پکڑی ہوئی تھی، ایک چونچ میں اور 2 اپنے پنجوں میں. وہ پھینکتے گئے اور جس سپاہی جو اس کی فوج تھی، ناپاک فوج تھی، جو بھی تھے، وہ سب کے سب جو ہے وہ بھس کر، یعنی کہ یہی لکھا ہے تاریخ میں کہ وہ بھس بن گئے، چیتھڑے اڑ گئے. ایسا تو کبھی آج کے جدید اسلحے سے بھی نہیں ہوتا، جو اس زمانے میں یہ چھوٹی چھوٹی کنکریوں سے ہو گیا. اور پھر اس کے بعد وہ سرپٹ بھاگا، اپنے اس محمود ہاتھی کو لے کر واپسی کی طرف مڑا، اور واپس جا کر اس نے سانس لیا، واپس یمن پہنچ کر. تو یمن جب پہنچا تو وہ لوگوں کو ساری کہانی سنا ہی رہا تھا کہ ایک ابابیل اور آئی اور اس نے 3 کنکریاں اس کے اوپر پھینکی، اور جو سر پہ داخل ہوئی، سب کا یہی تھا کہ سر پہ داخل ہوتی اور نیچے سے گزر جاتی. 3 کنکریوں میں انسان کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے تھے. وہ بھی، اور تاریخ میں یہ لکھا ہے، اس بات کی تو میں بھی تصدیق کرتا ہوں کہ میں نے متعدد جگہ پہ پڑھا ہے کہ تاریخ میں یہ لفظ لکھا ہوا ہے کہ وہ جو کنکری اس کو ماری، 3 کنکریاں ماری گئی تھی، اس پہ ابراہ کا نام لکھا ہوا تھا، اور وہ ابابیل وہاں پر جا کر اس نے اس کے اوپر ماری تھی. آج جب ہم لوگ حج پر جاتے ہیں تو جہاں پر حملہ ہوا تھا، جہاں پر ابراہ کے لشکر کو نیست و نابود کیا گیا تھا، اس پہ عذاب ہوا تھا، تو وہاں پر وہاں تو ویسے اب کتبے بھی لگ گئے ہوئے ہیں، ویسے زبانی بھی بتاتے ہیں، جن لوگوں نے متعدد بار حج کیے ہیں تو وہ بتاتے ہیں کہ یہاں سے جلدی سے گزرنا ہے، ٹھہر ٹھہر کے نہیں گزرنا، بلکہ تیزی سے قدم اٹھا کے گزرنے، کیونکہ یہاں پر اللہ کا عذاب نازل ہوا تھا. تو بچ کر یہاں سے جلدی نکلیں، آیت الکرسی اللہ کا ورد کرتے ہوئے تیزی سے گزر جائے، کیونکہ یہاں پر اللہ کا عذاب نازل ہوا تھا، ابراہ یہاں پہ تباہ ہوا تھا. تو یہ ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی سزا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اپنی نافرمانی سے بچائے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا فرما بردار بندہ بنا کر رکھے. میں بار بار اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اور آپ سے بھی کہتا ہوں، آمین کہہ دیا کرے. یا اللہ ہم سے ایسے اچھے کام کروا لے کہ تجھے پسند آ جائے. تو ہم سے ناراض ہے تو راضی ہو جا. ہاں، تو ہم سے راضی رہنا، اور جب ہماری جان نکلے تب بھی ہم سے راضی رہنا. اور روزِ قیامت ہمیں حساب کتاب کے چکروں میں نہ ڈالنا. یا اللہ بغیر حساب کتاب کے بخش دینا. اور روزِ قیامت پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی شفاعت نصیب فرمانا، ان کی قربت نصیب فرمانا. میں بہت سارے ٹاپکس پہ بات کرنا چاہتا ہوں، اور میں یہ ریکویسٹ کروں گا کہ یہ واقعات
بچوں کو ضرور سنائیں. آپ کو بھی پتہ ہے، آپ نے بھی یقیناً سنے ہوں گے، لیکن اگر آپ بچوں کو سنائیں تو اور بھی اچھی بات ہے، اور بھی اچھی بات ہوگی. یہ نیکی کا کام ہے، اس میں حصہ ڈالیں. دل کرے تو اس کو شیئر بھی کریں، کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار بھی کریں، اور دل کرے تو سبسکرائب بھی کر لیں تاکہ آپ کو تلاش نہ کرنی پڑے، آٹومیٹکلی میری ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں. اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے. بہت شکریہ. خدا حافظ. السلام علیکم.